السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع والدین کی خدمت اولاد کے لیے جنت۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 27 جمادی ثانیہ 1438 24 فروری 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر فضل کرتے ہوئے حقوق و واجبات کی تفصیلات سے انہیں آگاہ فرمایا اور ان کے لیے نیک اعمال پسندیدہ قرار دیتے ہوئے گناہوں کو ناپسند قرار دیا اور نیک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور جہاد و دلائل کے ذریعے دین کو غالب کرنے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے فرض کردہ احکامات کو ضائع مت کرو اور اس کی حدود سے تجاوز مت کرو۔ بے شک متقی بامراد اور خواہش پرست نامراد ہوں گے۔ اللہ کے بندو، ذہن نشین کر لو کہ بندوں کے اعمال کا نفع نقصان انہی کو ہوگا، چنانچہ اطاعت گزاری اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتی اور نافرمانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الجاثیہ آیت 15۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص بھی گناہ کرے گا اسے اس کی مثل سزا دی جائے گی، اور جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں پر بے حساب رزق سے نوازا جائے گا۔ سورہ غافر آیت 40۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو، تم میرا کچھ بگاڑنے کی حد تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کرتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ جو شخص اچھائی پائے تو وہ اللہ کی ہم خوانی کرے اور بصورت دیگر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ مسلم نے اسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ واجب حقوق کی ادائیگی کا فائدہ آخرکار بندے کو ہی ہوگا، اسے انسان دنیا اور آخرت میں ثواب کی صورت میں وصول کرے گا۔ جیسے کہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں نیکیاں کمائے تو اس کی جدوجہد کا انکار نہیں ہوگا اور بے شک ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 94۔ ایسے ہی فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہیں یقیناً ہم اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ سورۃ الکہف آیت 30۔ اسی طرح واجب حقوق میں کلی یا جزوی کمی کرنے کی سزا شرعی حقوق ضائع کرنے والے انسان پر ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق ضائع کر کے دنیا اور آخرت میں اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ اس کے ہاں پسندیدہ ہے۔ سورہ زمر آیت 7۔ اور فرمایا، اے لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ سورہ فاطر آیت 15۔ ایسے ہی فرمایا، یہ تم ہی ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں اور جو کوئی بخیلی کرے گا وہ اپنے آپ سے بخیلی کر رہا ہے۔ سورہ محمد آیت 38۔ اسی طرح فرمایا، اور جو شخص گناہ کمائے بے شک وہ اپنی جان پر ہی گناہ کماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت 111۔ اور عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے اور اس کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے عظیم ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہر رجوع کرنے والے اور حقوق الہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ سورہ قاف آیت 31 تا 32۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرتے ہوئے شرک کیا، غیر اللہ کو واسطہ بنا کر اس کی عبادت کی، ان سے فریاد رسی، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مطالبہ کیا
اور انہی پر توکل رکھا تو وہ ناکام و نامراد ہونے کے ساتھ شرک کا مرتکب بھی ہوا، اس کی تمام جدوجہد غارت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے گا اور اسے کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ، اللہ کہ وہ شرک سے توبہ کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جہنمی آدمی کو قیامت کے دن کہا جائے گا اگر تمہارے پاس زمین کی ساری دولت آ جائے تو کیا آگ سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں، پھر اسے کہا جائے گا تمہیں اس سے بھی آسان کام کا حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لیکن تم شرک سے بالکل باز نہ آئے۔ بخاری مسلم نے اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور مکلف بندہ مخلوق کے واجب حقوق ضائع کر کے اپنے آپ کو ہی دنیا اور آخرت میں ثواب سے محروم کرتا ہے اور عذاب کا مستحق بنتا ہے، اور اگر حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی ہوئی تو اسی کے مطابق ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ روکھی سوکھی اور تنگی ترشی میں انسان کی زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، اس لیے انسان کی زندگی واجب حقوق پورے ملنے پر موقوف نہیں، کیونکہ اگر کوئی حق رہ بھی گیا تو اللہ کے ہاں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے سب جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم اور غاصب سے حق لے کر دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم مستحق افراد کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت و محبت سے پالا تھا۔ سورہ اسراء آیت 32 آیت 23 تا 24۔ ایسے ہی فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اٹھائے رکھا اور 2 سال کے دودھ چھڑانے میں لگے، اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت 14۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اتنا بڑا مقام اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی کی وجہ سے وجود بخشا اور پیدا کیا۔ ماں نے دوران حمل بہت بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی اور دوران زچگی زندگی اور موت کی کشمکش بھی دیکھی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنم دیا۔ سورہ احقاف آیت 15۔ ماں کا دودھ پلانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جبکہ والد اولاد کی تربیت اور رزق کی تلاش میں تغدو کرتا ہے۔ والدین مل کر بیماری کا علاج کرتے ہیں، بچوں کی نیند کی خاطر خود جاگتے ہیں، بچوں کے آرام کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے خود تنگی برداشت کرتے ہیں، بچوں کی بول و براز کو برداشت کرتے ہیں تاکہ اولاد سکھ میں رہے، وہ اسے سکھاتے بھی ہیں تاکہ بچہ مکمل اور مہذب انسان بنے۔ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان سے بھی آگے بڑھے، اس لیے بچوں والدین کے بارے میں کثرت سے وصیت کے متعلق تعجب نہ کرو اور نہ ہی ان کی نافرمانی کی وجہ سے کثرت وعید پر حیرانگی کوئی معنی رکھتی ہے۔ اولاد جتنی مرضی جدوجہد کر لے اپنے والد کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتی، صرف ایک صورت میں، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کسی صورت بھی اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی الا کہ والد کسی کا غلام ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ والدین جنت کا دروازہ ہیں، چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم۔ اے مسلمان، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں
تو اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ترمذی نے روایت کی اور حاکم نے مستدرک میں اسے صحیح کہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی فرمانبرداری کریں، ان کی وصیت اور حکم کی تعمیل کریں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ رکھیں، انہیں خوش رکھیں، ان پر خرچہ کرتے ہوئے فراخ دلی سے کام لیں، شفقت و رحمت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ جانیں، ان کے ساتھ مانوس ہو کر رہیں، ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنائیں اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور رکھیں، جن چیزوں سے وہ روک دیں ان سے رک جائیں، ان کی لمبی زندگی کی چاہت رکھیں، ان کی زندگی میں ان کے چلے جانے کے بعد کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں۔ جبکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی گزشتہ تمام چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ معاشرے میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے وقت بارشیں ہوں گی، اولاد نافرمان ہوگی، برے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور اچھے لوگ کم ہوتے جائیں گے۔ والدین کے ساتھ سب سے بڑی بدسلوکی یہ ہے کہ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو اولاد کی خدمت سے نکال کر اولڈ ایج ہاؤس میں منتقل کر دیا جائے۔ اللہ کی پناہ، اس کام کا اسلامی یا انسانی اخلاقیات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح والدین پر روب جھاڑنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، انہیں زد و کوب کرنا، گالی گلوچ کا نشانہ بنانا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کرنا بہت بڑی بدسلوکی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن والدین سے بدسلوکی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ طبرانی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز غلاموں سے بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت 36۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی قوی اور مضبوط ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور صادق و امین رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لو۔ اللہ کے بندو، والدین کے حقوق ادا کرنے میں جہاں عظیم اجر و ثواب اور برکت ہے، وہیں پر یہ ایسے لوگوں کی بلند صفات میں بھی شامل ہے جن کا باطن پاک ہو، مقام و مرتبہ بلند ہو اور پاکیزہ اخلاق کے مالک ہوں۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے اور کسی کی نیکی یاد رکھنا اور نیکی کا صلہ دینا نیکی کا حق ہے۔ حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے ہی دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کا منکر وہی شخص ہوتا ہے جو انتہائی بد اخلاق اور بے مروت ہے اور اس کے باطن میں بھی خباثت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 237۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، میں اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت 32۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ سورہ مریم آیت 14۔ اور ایک تباہ و برباد ہونے والے بدبخت کے بارے میں فرمایا، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، تف ہو تم پر، تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی۔ اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دے کر اسے کہتے، تیرا ستیاناس، ہماری بات مان جا کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے،
یہ تو صرف پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ سورہ احقاف آیت 17۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور کہا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، اس کے بعد جو بھی قریب ترین رشتہ دار ہو۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما کثیرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ تیرے اور تیرے دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنے دین، کتاب اور سنت نبی کا بول بالا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام ادیان پر اپنے پسندیدہ دین کا غالب فرما، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار لگے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک سنتوں پر عمل پیرا رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری روح قبض فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری روح قبض فرمانا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کارمند رہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے صدقے ہدایت، تقوی، عفت اور تمنگری کا سوال کرتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانی اور جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے، سب گناہ معاف فرما دے۔ تو ہی ترقی و تنزل دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطانی جیلوں، لشکروں اور شیطان کے ہم نواؤں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں اور ان کی اولادوں کو شیطان مردود سے، شیطانی جیلوں، لشکروں اور شیطان کے ہم نواؤں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمام مقروض مسلمانوں کے قرضے چکا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تمام مقروض مسلمانوں کے قرضے چکا دے۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما، اور ہمیں دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفسوں اور بداعمالیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا مت چھوڑنا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے تمام امور سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے کلمے کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے کلمے کا بول بالا فرما، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو غالب فرما۔ یا اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ روز قیامت تک بدعات کو رسوا فرما۔ یا اللہ روز قیامت تک بدعات کو رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو تیری مرضی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تیری مرضی کے مطابق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام تر کاوشیں تیری رضا کے لیے مختص فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے ہر اچھے کام کے لیے مدد فرما۔ یا اللہ ان کے ہر اچھے کام کے لیے مدد فرما۔ یا اللہ انہیں صحت و عافیت سے نواز، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ ان کے دونوں نائبوں کو تیری مرضی اور تیری رہنمائی کے مطابق ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے ملک کی کسی بھی منفی سرگرمی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ مسلم خطوں میں بپا ہونے والے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا ذل جلال والاکرام۔ یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کی پسندیدہ چیز بنا دے۔ یا اللہ ایمان ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور کفر، فسق اور گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ یا اللہ تمام مومن مرد و خواتین کے معاملات کو سنوار دے،
तमाम मुसलमान मर्दों ख़वातीन के मामलात संवार दे। या अल्लाह कमज़ोर और मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इन पर इस्लाम की वजह से जुल्म ढाने वालों पर अपनी पकड़ नाजिल फरमा या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं कि अपनी रहमत के सदके कुरान और सुन्नत के जल्द अज जल्द गलबे और मोमिन बंदों का बोलबाला करने के लिए अपनी मदद नाजिल फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल व एहसान और करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। सूरह नहल आयत 90। अज़मत वाले और जलील क़दर परवरदिगार को खूब याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा इनायत करेगा। अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कामों से बाखबर है। इबादल्लाह, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب وآله وعن سائر الصحب والآل أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره المشركون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وذرياتنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم العاملين بها حتى تتوفانا وأنت راض عنا. اللهم اجعل المسلمين وذرياتهم متمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وذريته وأوليائه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم وجنوده، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي دين المدينين من المسلمين. اللهم اقض دين المسلمين. اللهم اقض الدين المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك. اللهم نسألك أن تعلي كلمتك وتنصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أذل البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى.
اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعينه على كل خير، اللهم نسألك أن تعينه على كل خير. اللهم ارزقه الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة وتولى أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم المستضعفين المضطهدين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرتك على من ظلمهم واضطهدهم في دينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرك لكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.